السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی جی ایس میڈیا۔ ہم اس وقت پنڈ دادن خان شہر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک معروف شخصیت جہاں کی پنڈ دادن خان کی ہیں صفدر کامران صاحب۔ آپ بہت مشہور خطاط ہیں، پینٹر ہیں۔ آج ان کا ہم اس ویڈیو میں کام بھی دیکھیں گے اور ان کی جو سٹرگل ہے اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے، یہ کام انہوں نے کب سے شروع کیا اور کیسے کیا۔ صفدر صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید ہمارے چھوٹے سے چینل پر۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا۔ اچھا سر، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں۔ یہ تعارف میرا یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے، 46 ایئرس تقریباً میں نے جاب کیا ہے، اور اس جاب کے دوران میری کوشش تھی کہ میں، چونکہ ہر بندے کے اندر ایک فنکار ہوتا ہے، کسی نہ کسی شعبے سے وہ منسلک ہوتا ہے، اور اس کی جو اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں، ان کو نمایاں کرنے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی۔ لیکن جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو مجھے محسوس ہوا اب میں آزاد ہوں اور میں آزادی سے اپنا کام کر سکتا ہوں، خواہ وہ کیلیگرافی ہو یا پینٹنگ ہو یا کوئی آئیڈیا پینٹ کرنا ہو، تو میں مطلب بالکل بغیر کسی قید و صعوبت، کسی سختی کے بغیر میں کر سکتا ہوں، اور جتنا ٹائم چاہوں میں اس کو دے سکتا ہوں۔ میں ایک فیملی، میری ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، گھر ہے، وہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ جو آپ کا شوق ہے وہ پورا کریں، اس کے اخراجات بھی وہی برداشت کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی پیدائش اور سکولنگ اور باقی چیزیں کون سی جگہ پہ آپ پڑھے چھڑے ہیں؟ جی میں یہیں پہ پڑھا ہوں، پنڈ دادن خان ہی میرا ایس سی اسکول بھی یہاں کا تھا، کالج بھی یہاں کا تھا، یہیں پڑھا ہوں میں، یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں پہ میرے والد صاحب یہیں پہ اپنا کام کرتے تھے، ان کی ایک دکان تھی۔ ہم ایک متوسط فیملی سے تعلق ہمارا، تو اس وقت بھی مجھے یہ کریز تھا، میرے والد صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی، بلکہ ایون میں آپ کو بتاؤں، حیران ہوں گے آپ کہ جب میں حالات سے پریشان ہوتا تھا تو میری والدہ مجھے کہتی تھی بیٹا کچھ پینٹنگ کر لو، کچھ خطاطی کر لو، چونکہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو 8 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک یہ خوشنویسی یا خطاطی سکھائیں تاکہ ان کے دل نرم رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا استھیٹک سینس ہوتا ہے انسان کا، ان چیزوں سے آتا ہے، اس کے اندر سے ظلم کی اور اس قسم کی غصب کی اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ساری سکولنگ یہاں کی ہے، کالج میں نے یہاں ایف ایس سی یہاں سے کی ہے۔ جب بلکہ کالج شروع ہوا تھا تو میں پہلے اسٹوڈنٹس میں تھا، بلکہ آپ کو بتاؤں 16 میرا رول نمبر تھا، ٹوٹل کلاس جو تھی 43 کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، خطاطی ہم نے دیکھا ہے کام، لیکن آج جو میرے سے بھی بعد کی جنریشن ہے جی انہوں نے شاید سنا ہوا ہی ہے کہ خطاطی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ آپ خطاط ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ خطاطی ہے کیا چیز؟ جیسے میں نے آپ کو التماس کی ہے کہ یہ ایک فن خطاطی اسلامی فن ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دیکھتے ہیں تو ان کی جو مور نبوت ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہ جو ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ خطاطی کی کتنی اہمیت تھی جب کچھ بھی نہیں تھا، لوح و قلم اللہ پاک کے پاس تھا، اور انہوں نے پتوں پہ، پتھروں پہ اس طرح کر کے خطاطی کی۔ بلکہ میری تحقیق بھی نہیں بلکہ سنی سنائی بات ہے کہ خط کوفی حضرت علی علیہ السلام نے یاد کیا تھا، اور اس کے علاوہ باقی ائمہ ان کے بھی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، خطاط تھے وہ لوگ۔ اور اگر آپ غور کریں تو کوئی بھی جو بھی آگے آپ نے تبلیغ کرنی ہے یا آپ نے اپنا پیغام کس تک پہنچانا ہے، تو آپ زبانی کلامی تو شاید وہ بات اڑ جائے، لکھی ہوئی ہو تو لکھی ہوئی مستند ہو جاتی ہے، اور اگر خوبصورت لکھی ہوئی ہو تو سب لوگ پڑھتے ہیں اسے۔ خطاطی کا ایک خوبصورت فائدہ، اور اس سے میں کہوں کہ جذبہ یہ ہے کہ عام پبلک، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شمار کروں گا، شاید میں قرآن پاک باقاعدہ نہ پڑھ سکوں یا کوئی صورت نہ پڑھ سکوں، خطاطی کے ذریعے کم از کم میری نظروں سے وہ چیز گزر جاتی ہے اور مجھے وہ سکون مل جاتا ہے جو مجھے پڑھنے سے ملتا ہے۔ میرے ایک دوست کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ خطاط جو ہوتے ہیں یہ ہاتھ سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہے جی، خطاطی کا یہی ایک اسلامی فن ہے، اور وہاں سے لے کے آپ مغلیہ دور میں دیکھیں وہاں بھی خطاطی کو ترویج ملی ہے، درمیان میں بڑے اچھے لوگ آئے ہیں۔ آج کل اگر آپ دیکھیں تو ایک 20-25 سال کا دور ہے جس میں خطاطوں کو ڈسپوائنٹ کیا گیا، وہ نہیں، لیکن اس دور میں اب آپ 20s میں لیں تو خطاط بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ خدا نخواستہ ایک میں کہوں کہ کہیں بھی
کسی خطاط کو کچھ ہو تو ان کی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں, ان کی یونینز بنی ہوئی ہیں, ان کی, لیکن ہیں استھیٹک, یہ میں بتا دوں, جمالیاتی ذوق رکھتے ہیں یہ, اور خوبصورت چیز کو پسند کرتے ہیں, اور خوبصورت لکھنا اور اس کی نوک پلک دیکھنا یہ ان کا باریک کام ہوتا ہے. اور آپ کو دو چار نام ہیں میرے ذہن میں, رشید بٹ صاحب ہیں, ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. اس کے بعد اس سے پہلے جائیں تو سید نفیس الحسینی ہیں, میں ان کا ذکر ضرور کروں گا چونکہ میں ان سے روحانی پیار کرتا ہوں. اگر آپ لاہور ان کے شاگرد بے تاشے ہیں, اس وقت کچھ 10-20 روپے میں ایک صفحہ لکھا جاتا تھا, تو میں جاب ایسا تھا میرا جس میں مجھے اس خطاطی کی ضرورت ہوتی تھی, تو میں 200-300 روپے دے کے ایک صفحہ لکھواتا تھا, چونکہ یہ نفیس صاحب کا شاگرد ہے. زدیدی صاحب ہیں اور لوگ ہیں اس دور کے, اپنا کیا کہتے ہیں جی, گلزار بٹ صاحب ہیں, اچھے خطاط ہیں. اس کے بعد کافی لوگ ہیں, آپ عباس صاحب ہیں, اسلام آباد بھرا پڑا ہے خطاطوں سے. پنڈی میں خواجہ محمد حسین صاحب ایک نام ہے, وہ ان کا بھی تعارف یہ ہے کہ وہ پنڈ دادن خان سے بلانگ کرتے ہیں. تو الحمدللہ, اور پنڈ دادن خان کی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 4-5 ایسے نام ہیں جنہوں نے خطاطی کو ترویج دی, جنہوں نے اس پہ کام کیا. تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سالوں میں, آئندہ وقتوں میں بچوں کو یہ کم از کم شوق پیدا ہو ان کے دل میں, اور عام مشاغل کی بجائے جو جن میں پڑے ہوئے ہیں اس کی بجائے خطاطی سیکھیں, پینٹنگ سیکھیں. اس سے ایک تو ٹائم بھی بڑا اچھا پاس ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک سکل بھی آ جاتی. اور ایک جو بات میں اس میں ضرور ایڈ کروں گا کہ ایک ایسا فن ہے جو آپ کی بے روزگاری میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. خدا نخواستہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں. اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ گھر چل جائے. گھر چل سکتا ہے, بالکل چل سکتا ہے, آئندہ چلے گا. چونکہ اب ٹیکنالوجی جو ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ مثلا ان پیج کا کام ہے, کورل کا کام ہے, کمپیوٹر کا کام ہے, اس سے ہٹ کے لوگ خطاطی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. جو بھی لیتے ہیں پہلے وہ لکھوا کے پھر اس کو اسکین کر کے پھر اس کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں. چونکہ نفیس صاحب کا اور لوگوں کے خط آ رہے ہیں کمپیوٹر میں, تو جو مینول کام ہوگا, جو ہینڈی کرافٹ میں آئے گا, اس کو یقیناً پذیرائی ملے گی اور اس کو نا یقیناً لوگ خریدیں گے. اور اگر آپ تھوڑا سا, میں اس کو اور بریف کروں گا کہ ہمارا لیول, ہمارا شہر, ہمارا علاقہ ذرا تھوڑا سا نائیف سا علاقہ ہے. پریشانیاں مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ادھر وہ ان کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو کسی دوسرے شہر جانا پڑے گا. میں ایک پینٹنگ جو یہاں آپ کی 10-15 ہزار میں بکتی ہے, لاہور میں 1.5 لاکھ کی بکتی ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایسوسیشنز ہیں اور سارے ملک میں کہ جو آپ کے یہ فنکار ہیں آپ کے فیلڈ کے, وہ جڑے ہوئے ہیں ایک چین میں. جی. تو یہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے بنائے, اور آج کل تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے نا, جی. وہ باہر نہیں بھیج سکتا, یا خود جا کے اس کو کرنا پڑے گا. بالکل بھیجتے ہیں. کرونا کے دوران آن لائن ایگزیبیشن جو ہے, پینٹنگ بکی ہیں لوگوں کی, آن لائن بکی ہیں. اور نمائشوں میں کیا ہوتا ہے کہ نمائشوں میں ایکچولی فنکار کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, فائنینشیل اکاموڈیشن اتنی نہیں ہوتی. کوئی شاید کوئی قدردان آ جائے, مثلا میرے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا بھی تھا, دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے سارے علاقوں میں میرے پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہوئی ہے, لیکن ایگزیبیشن میں پینٹنگز نہیں بکی. مسئلہ ڈیمانڈ سپلائی کا بنا ہوا ہے اس زمانے میں کہ کسی کو کیا چاہیے. اگر اس کا کام 200 روپے میں ہوتا ہے تو وہ 5000 کی پینٹنگ کیوں خریدے گا. تو یہ مسئلہ ہے. تو قدردان ہے, پاکستان میں قدردان ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میں اس دن بٹ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ادھر رشید بٹ صاحب کے پاس, تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک پینٹنگ بیچ کے میں سال کا خرچہ نکال لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں مطلب پوٹینشیل ہے, مالی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں, آپ کے اخراجات نکل سکتے ہیں, گھر چل سکتے ہیں اگر آپ اس کو پروفیشن بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی مختلف ہیں خطوں کی قسمیں, سلس ہے, یہ نسخ ہے, پھر نسالیق ہے, پھر رقہ ہے, پھر اس کے بعد ماڈرن کیلیگرافی ہے. یہ سارے اس میں چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کسٹمر سیٹسفائی کس پہ ہوتا ہے. تو میں نے نسالیق کی تھوڑی بہت ٹریننگ کی ہے جی, چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں گاڈ گفٹڈ ہوں جی. میں بس ایک پنجابی کا بڑا خوبصورت فکرہ ہوتا ہے بورے چننا, میں بورے چن کے اس کو میں نے بہتر کیا ہے, اور کچھ لوگ پذیرائی کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. اچھا, آپ
آپ کے استاد کون ہیں جن سے آپ؟ ہاں جی، بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نگری کی رحمت کرے. ان کا نام محمد شریف تھا جی. لاہور رائل پارک میں بیٹھتے تھے اور وہ ایک محفل رسالہ لکھتے تھے. میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، بلکہ وہ 3 مہینے میں ان کے پاس صرف میں الف سے لے کے نون تک گیا ہوں. ایک ڈائریکٹ نا قلم سے الف بے جیم اور نون تک گیا ہوں، اور اس کے بعد میرا جاب ہو گیا تھا تو میں چھوڑ کے آ گیا تھا. لیکن میں آج بھی ان کی قدر کرتا ہوں، آج بھی انہیں سلام پیش کرتا ہوں، آج بھی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا ہوں. بڑے نفیس لوگ تھے وہ بھی. اچھا، یہ خطاطی تو لکھی ہوئی چیز ہے جی. اور یہ کچھ پینٹنگ بھی پڑھی ہیں، جیسے یہ شاعر مشرق کی پڑھی ہے اقبال صاحب کی. جی جی. تو میرے خیال میں یہ 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں. کیا ایک بندہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے یا یہ الگ الگ فیلڈ ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ دونوں الگ الگ فیلڈ ہیں. خطاط آرٹ ورک کی ہو جاتی، پینٹنگ کا کام کم کرتے ہیں. پینٹر جو ہیں وہ خطاطی کم کرتے ہیں. لیکن صادقین ایک ایسی شخصیت ہے جس نے دونوں کو مکس کر دیا تھا. اگر آپ سید صادقین کی پینٹنگز دیکھیں تو اس میں آپ کو ان لفظوں میں وہ چیزیں ملیں گی جو اس کے اندر تھیں، جو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا، جن سے انسپریشن تھی اس کی. مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی اس نے اتنی دفعہ لکھا کہ ہمیں خود دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ اس میں سے ہر وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ہم چاہتے ہیں. خطاطی کے چونکہ ماڈرن کیلیگرافی میں اس کے ساتھ آپ کو چیزیں دینی پڑتی ہیں اور ریفرنس ہوتے ہیں. مثلا ایران میں گیا ہوں، وہاں ایک بچے کا کام میں نے دیکھا ہے. اس نے قرآن کی آیتوں کو لکھا ہے. بچہ تھا کو 10 سال کا ہوگا زیادہ. اس کی والدہ اور اس کا والد اس کی ہیلپ کرتے تھے. تو اس نے قرآن کی آیتوں کو تصویروں میں دکھایا ہے. ساتھ آیت لکھی ہے، ساتھ اس کی تصویر ہے. مثلا آپ بسم اللہ کو کہہ لیں، اور آگے اس نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ رنگ دینے پڑیں گے. اس نے ایسی صاف منظر کشی بھی کی ہے جی. باقی اس میں ایک جی ہاں، جھلک نظر آتی ہے. تو ان کو اگر آپس مکس کر دیا جائے تو دیکھنے والے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو آپ نے مشہور یہ کون سی پینٹنگ بتائی ہیں اب تک؟ میری ایکچولی آج آپ ایسے دن تشریف لائے ہیں جس سے میری پینٹنگز نمائش کے لیے گئی ہیں جو یہاں موجود ہیں. اس میں مجھے ایکچولی انشینٹ مینشنز جو ہے نا، یہ پرانی عمارتیں وہ بنانے کا شوق ہے. اب بھی ہے اور پہلے بھی تھا، جس میں نے نندنا پہ کام کیا ہے. قلعہ نندنا کی پینٹنگز بنائی ہیں. پھر جناب کیا کہتے ہیں یہ کٹاس راج، اس کی پینٹنگز بنائی ہیں، آپ دیکھیں گے. اور یہاں پہ قلعہ کسک ہے، اس کی بنائی ہے. پھر وولا کے ساتھ ایک قلعہ ہے، اس کی بنائی ہے. تو اب جو کام کر رہا ہوں پنڈ دادن خان میں جو پرانی عمارتیں گر رہی ہیں ان پہ میں کام کر رہا ہوں. مثلا ہمارا اسکول تھا محلے کا اسلامی اسکول، اس کے ایکسٹینڈڈ پورشنز جو ہیں اس کے میں نے ڈرائنگ کی ہوئی ہے. جو ہی مجھے ٹائم ملے گا میں اس پہ کام کروں گا. اچھا، یہ پینٹنگ میرا خیال ہے جو یہ خطاطی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ابھی مکمل نہیں ہے جی. اس کا کیا کانسیپٹ ہے یہ ذرا بتائیں. کانسیپٹ کلیئر. اس کو میں نے رب المشرقین و رب المغربین کا کانسیپٹ دینے کی اپنے خیال سے کوشش کی ہے. چونکہ پینٹر کے آرٹسٹ کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنا اس کے رنگ ہوتے ہیں. مشرقین میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک نظر آئے گا کہ سورج نکل رہا ہے. تو مغربین کو دیکھیں تو وہ بلیوش میں آئے گا کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے. تو دونوں کو میں نے وہ امرج کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ میں اپنے خیالات لوگوں تک پہنچا سکوں. اسی آیت کو اگر لے لیں تو میں تھوڑی دیر میں آپ جب پینٹنگز دیکھیں گے تو اس پہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے قرآن پاک کہ جس میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، ہر چیز ہے اس میں، ذرے ذرے کا ذکر ہے. تو اس وجہ سے نا میں نے اس پہ رنگوں کے حساب سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بناؤں. اچھا، میں یہ بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے کوئی اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے، بچوں کو سکھاتے ہیں یہ کام؟ جی بالکل سکھاتا ہوں بچوں کو. مثلا مختلف قسم کے درس کے مدرسوں کے بچے آتے ہیں میرے پاس. بچیاں ماشاءاللہ آتی ہیں جن کا کام ابھی ڈسپلے میں بھی ہے. اگر ہوتا تو میں آپ کو ضرور دکھاتا. بچے ہیں مثلا جہاں پہ 1-2 کام ہے، وہ پیچھے دکھائیں جی. ایک وہ پینٹنگ اس کے پیچھے والی، اس پہ وہ کام کر رہا ہے جی. میں تھا ادھر، ایک اوپن اینڈ ہے، اس کو یہ دکھائیں. یہ دیکھیں جی، وہ لڑکا خاقان ہے اس بچے کا نام، یہ کام کر رہا ہے. ابھی 2-3 دن میں ادھر نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے بڑا اچھا بیک گراؤنڈ لگایا ہے. یہ وہ کر کے گیا ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ وہ لڑکا خاقان کام کر کے گیا ہے اس پہ. پتہ نہیں اس کا کیا آئیڈیا، چونکہ یہ اوپن ہے اور اس کے یوں کہہ لیں کہ اس کی کیز سب کے پاس ہے. مٹیریل میں نے لا کے رکھ دیا ہے، جس کا جو مرضی ہے کرے، آ کے کرے صحیح، اپنا وقت ضائع نہ کرے.
تو والنٹیرلی کہہ لیں سے جو بھی کہیں کہ میں نے چونکہ اس انداز میں سیکھا ہے کہ مجھے کوئی کسی کو ایک پائی دینی نہیں پڑی، تو میں کہتا ہوں کہ بچے بھی آئیں، لڑکے بچیاں بچے جو بھی آئیں ادھر تو فری آف کاسٹ کام کریں. ان کے پاس پینٹ سارے پڑے ہوئے ہیں، برشز پڑے ہوئے ہیں، آئلس پڑے ہوئے ہیں، یہ کینوس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جتنا مرضی ہے کام کریں، جب کرنا چاہیں کریں. تو یہ اچھا، آپ نے بڑا اچھے انداز سے بتایا ہے کہ اس کام کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، فیوچر بھی اس کا اچھا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ بندہ اس طرف وہی آئے گا جس کے اندر کوئی وہی جو آپ کہہ رہے تھے، مطلب اس کے اندر کوئی ایسی اسکل ہوگی یا اس کے اندر شوق ہوگا یا وہ بالکل جو ایسی کام کو پسند کرے. جی جی. ویسے ایک عام جو بچہ ہے جو بھی آج کے ماحول میں پرورش پا رہا ہے اسکول میں کالج میں، تو وہ تو ایسی چیزیں جوائن کرتا ہے، ڈیجیٹل سکلز ہیں، کمپیوٹر کی فیلڈ ہوگی، تو ان کو راغب کرنے کے لیے کوئی ایسی لائن بتائیں کہ ان کو شوق پیدا ہو. دیکھیں اویئرنیس کی بات ہے، ہم اویئرنیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو ایگزیبیشنس 4-5 میں کروا چکا ہوں یہاں پہ، اور اب یہ ہے کہ یہ مارچ میں انشاءاللہ ہمارا ایٹ سائٹ پینٹنگ کا ارادہ ہے کہ وہاں جس کی مرضی آئیں، لوگ آئیں، ان کے پیرنٹس آئیں، بچے آئیں، بچیاں آئیں، وہ کام بڑے لوگوں کا دیکھیں، بڑے لوگ یہاں پہ کام کریں گے مختلف جگہوں پہ، تو اویئرنیس پیدا ہوگی. چونکہ ناراضگی معاف اگر آپ اس کو محسوس نہ کریں، تو جب ہم نے میٹرک کیا تھا، میٹرک کے بعد ہمیں کوئی نہیں پتا تھا ہم نے کس طرف جانا ہے. ایک ہی لفظ آتا تھا، پتر وڈی سائنس رکھنی نہیں یا نکی سائنس. ہمیں سائنس کا بھی نہیں پتا تھا، سیدھی بات. مطلب میں یہ کہوں کہ ہم بڑے جناب وہ ہیں. تو ابھی اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل سے نکلنے کے لیے اب 3 پوتے 4 پوتے پوتیاں ہیں میرے، ان سب کے پاس سیلز ہیں اینڈرائڈ، اور ابھی بھی اگر جاؤں تو وہ کوئی نہ کوئی وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے، جو ان کی آنکھوں کے لیے بھی خطرناک ہے، ان کے فیوچر کے لیے بھی خطرناک ہے، ان کی صحت کے لیے بھی. اگر خدا نہ خواستہ کچھ سائڈ سے ایسی دیکھ لیں تو وہ سارے خاندان کا بیڑا غرق کر دیں گے. اس کی بجائے اگر وہ میری بڑی پوتی پینٹنگ کرتی ہے، 10 سال اس کی عمر ہے، جب وہ پینٹ کر لیتی ہے، پھر میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں، اس کو لائکس ملتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو وہ آگے اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی اویئرنیس آپ بھی بڑھائیں، ہم بھی بڑھاتے ہیں. ایون خطاطی کی کتابوں کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ خدارہ بچوں کو کتابیں لے کے دیں. فیصل آباد میں بے تحاشی پرنٹ ہو رہی ہیں. میں نے یہاں سے کے لوگوں کو بھی گائیڈ کیا ہے، بک سیلرز کو بھی کہا ہے کہ ان کے نام بھی اس میں آئیں گے، وہ خریدیں کتابیں. دیکھیں وہ تو خریدیں گے، لیکن یہاں جو آئے گا اس کو فری میں دوں گا. یہ میں آپ کو یہ کتنے چھوٹے بچوں کے لیے؟ یہ فرام ویری اسٹارٹ، جب وہ پی جی میں جاتے ہیں، جہاں پہ وہ اے ایپل پڑھتے ہیں یا وہ باقی چیزیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ انہیں وہ پوری جو تختی ہے انہیں چاہیے الف سے لے کے یہ تک کی. حروف تہجی وہ پڑھ لے اگر، تو انہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ الف کیسے لکھتے ہیں، اس کے کتنے قط ہوتے ہیں، بے کے کتنے قط ہوتے ہیں، جیم کا وہ پیٹ کے اندر ڈائی ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو ایسے کرے تو انڈا بن جاتا ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہے، ٹیچرز کا بھی ہے ضرور ہے، لیکن ٹیچر چونکہ وہ ایک پیڈ امپلائی ہوتے ہیں، ناراضگی معاف، تو وہ پیڈ امپلائی اسی سلیبس کے اندر پڑھتے ہیں. میں نے ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ، ہر تقریر میں میرے ابھی آپ دیکھیں گے بیانات چھپے ہوئے ہیں کہ خدارہ اسکولوں میں خطاط کی جگہ بنائی جائے، ویکینسی نکالی جائے، وہاں پہ خطاط جو ہے، ایک تو بے روزگاری میں فرق پڑ جائے گا اور دوسرا وہ بچوں کو پڑھا سکے. یہ جی انکمپلیٹ ہے، کافی دنوں سے یہ اپنا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں جی کٹاس راج کی. تو ان کے فن تعمیر سے میں متاثر ہوں کہ آج اگر ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو 3-4 سالوں میں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ صدیوں سے بنا پڑا ہے، اس کا طرز تعمیر، اس کے اینگلز، اس کا آرکیٹیکٹ تو نہیں تھے اس وقت، لیکن ان لوگوں کی مہارت جو ہے وہ ہمیں پاگل کرتی ہے کہ کتنے بڑے آرٹسٹ تھے جنہوں نے بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ یہ ویسے منظر کئی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا ادھر جا کے، واقعی یہ لگ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں ہمارے ہندو بھائی کہ یہ پانی آ رہا ہے اس میں سے، اس کے اندر وہ کرتے ہیں. جی زبردست. اچھا یہ اس میں کون سے رنگ یوز ہوتے ہیں جو یہ جی آئل کلرز؟ میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ میں نا صرف آئل کلرز میں کام کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ. واٹر مجھے نہیں آتا کرنا. اس طرح سے یہ اسی طرح جی یہ ایک کام تھا جی، بڑا مجھے اپریشیٹ بھی ہوا تھا. یہ آپ اس کو دیکھیں، اگر تھوڑا نیچے کریں اسے، تو یہ تھا اینٹی نارکوٹکس، کہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کے خلاف ایک کام تھا کہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے نشہ کرنے والوں کی. یہ ایکچوئل تو یہ
بہت پرانی پینٹنگ ہے. یہ ایران کے جب نشیوں کو انہوں نے ٹارچر کیا تھا, انہیں مارا تھا بلکہ میں کہتا ہوں خمینی صاحب کے دور میں, تو اس وقت کے ان میگزینس میں سے میں نے یہ پینٹنگ نکالی تھی. میں نے کہا تھا شاید ادھر بھی کسی کو ہوش آ جائے اور یہ منشیات ختم ہو جائیں, یہ اس کے خلاف کام ہو جائے. جی ماشاءاللہ زبردست. اسی طرح جی یہ ایک نیا کام ہوگا جی میرے لیے بھی اور سب کے لیے کہ ایک پینٹنگ میں ہم 2 رنگ دیں, اگر بیک گراؤنڈ کلر وہی پینٹنگ ہو اور آگے اس کے, یہ ایکچولی ڈیجیٹل میں کام لوگ کرتے ہیں لیکن میں نے اس کو برش سے کرنے کی کوشش کی ہے جی. یہ کون سے رنگ ہیں 2؟ یہ دونوں مختلف رنگ ہیں نا جی. یہ دیکھیں تو اس کا آپ کو امپیکٹ اور ملے گا, اس کا امپیکٹ اور ملے گا. وہی درخت ہیں ان کے لیے یہ بالکل انکمپلیٹ ہے, یہ ابھی مکمل اس طرف نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے. اس طرح یہ جی اسلامی کیلیگرافی ہے جی. جی 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 اس میں وہ نادیلی بھی لکھا ہوا ہے, لا فتح الا علی بھی لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے نا جی یہ اس کے ساتھ بھی دکھائیں گی ریلیونٹ, یہ والی یہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو. باقی آپ پینٹنگز بے شک اس کو کر لیں. یہ جی کافی نمائشوں میں ایوارڈ لے کے آئی ہے جی پینٹنگ, یہ بھی فیصل آباد میں. بڑی اچھی رہی ہے. جی ہاں یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اے رسول میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو. آپ قربا میں سارے وہ آتے ہیں, آل محمد آتے ہیں, ان سے محبت کا ایک وہ اللہ نے کہا تھا, تو انہوں نے اللہ نے خواہش ظاہر کی تھی. تو یہ بھی کل میں آتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس 4 کل ہیں, ہم وہی پڑھتے ہیں, اور کل کے کافی اس طرح کے ورسز ہوں گے, تو یہ بھی اس طرح سے کہہ دیجیے. جی ہاں. اب آپ کو نا, آپ نے تو یہ تو دیکھ لی, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے مطابق بھی جو جس پہ میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے, یہ ایک چھوٹی سی پینٹنگ ہے جی. یہ آئیڈیا ہے پینٹ ہوا کہ ہماری ہیومینٹی جو ہے وہ کنجکشن کا شکار ہے, سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کوئی ذہنی مریض بن چکا ہے, کوئی کچھ ہو گیا ہے. تو یہ اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی ہے. یہ میں نے اپلوڈ کی تھی, ابھی تک اس کی نمائش نہیں ہوئی, تو اپلوڈ کرنے پہ ہی لوگوں نے اس کو بڑا کیا تھا کہ جتنی ساری ہماری انسانیت ہے وہ اسی کا شکار ہے, کوئی کسی مسئلے میں گرفتار ہے, کوئی کسی مسئلے میں گرفتار ہے. تو یہ میں نے کوشش کی تھی اس پہ کہ یہ آپ کو کام. جی زبردست. اچھا سر, بحیثیت خطاط آپ کی کوئی ایسی کوئی یادگار, کوئی موقع, کوئی لمحہ, کوئی بڑی کامیابی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو صرف یہی کہوں گا جی کہ جب میرا لاسٹ 1.5 سال پہلے ایران وزٹ ہوا تھا, تو میں نے اپنا جو ہوتا ہے نا کام, وہاں پہ ایک کم جگہ ہے فاطمہ معصومہ کریمہ اہل بیت, ان کے حرم میں دیا. بڑا معروف حرم ہے اور بڑی عبادت, بہت بڑی عبادت گاہ ہے جہاں تمام مسالک جا کے عبادت کرتے ہیں. تو وہاں پہ جب کام دیا تو انہوں نے لے کے رکھ لیا. اب میرے ذہن میں خود کتی تھی یہ کریں گے کیا. اگلے دن میں نے دیکھا تو حرم کے اندر میری پینٹنگ لگی ہوئی تھی. وہ سب سے میرا خوبصورت, قیمتی اور کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ ان کے حرم میں میرا کام لگا ہوا تھا. تو اس کے بعد جب رات کو میں ساتھ ہی 8 کلومیٹر پہ مسجد جمکران ہے جس میں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو میں نے جرأت کر کے وہاں بھی ایک پینٹنگ دی. انہوں نے بھی اسے پسند کر کے مسجد جمکران میں بھی لگا دیا. تو یہ میری اچیومنٹ ہے اور یہی سب کچھ ہے. اس دن کے بعد میں اپنے آپ کو مجھ میں فخر آ گیا ہے کہ مولا نے مجھ پہ کرم کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور ان کے توسل سے تھا, امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ قوم کے توسل سے تھا. ابھی میں اس کے بعد گیا نہیں ہوں, پاسبل ہے کہ میری جتنی پینٹنگز وہاں لگی ہوئی ہوں, یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے مجھے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک دن میں پریشان ہوا کسی وجہ سے, ایسی مجھے ٹارچر ہوا یہاں پہ پاکستان میں آ کے. تو میں اب کیسے بتاؤں گا آپ کو کہ وہ ٹارچر جو تھا میں نے منسوب کیا وہاں ان ہستیوں کے ساتھ. اگلے دن مجھے TCS سے کچھ پھول ملے, جو پھول حضرت امام رضا علیہ السلام کی ذریعے سے ان کے حرم سے اتارے گئے تھے, اور اس کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ روحانی تعلق اگر انسان کا کسی ایسی ہستی سے بن جائے تو وہ کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے بندوں کا. تو یہ میرا سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جی, بڑی خوش قسمتی ہے میری. میں اپنے آپ کو نا لکی بندہ سمجھتا ہوں. میں صرف یہ منت کروں گا لوگوں کی کہ خدا را بچوں کو اس طرف لائیں, اپنی نئی جنریشن کو یہ فن خطاطی جو اسلامی فن ہے, جس طرح آپ باقی فنون بتا رہے ہیں لوگوں بچوں کو, اس طرح اس طرف راغب کریں
پاسبل ہے, ممکن ہے کہ لوگ ہماری یہ گورنمنٹ بات مان جائے اور اس فن کو مزید ترویج ملے. حکومت کی سرپرستی بہت ضروری ہے. لوگوں ان کا میں نے دیکھا ہے کبھی وزراء وغیرہ باقی لوگ اناگوریشنز کر رہے ہیں, بلکہ ایک بات جو میں کروں حیران ہو جائیں گے آپ کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب پہلے جو تھے, اب دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایگزیبیشن کروایا جاتی دفعہ جب ان کے 3 دن رہ گئے تھے, تو ایگزیبیشن کروانے کے بعد ان لوگوں کو ایک سرٹیفکیٹ دے کے تو انہوں نے فارغ کر دیا, تو خود بھی چلے گئے اس طرح سے. اب یہ کہ چونکہ کرنٹ حکومت یہ ہو یا کوئی بھی ہو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بھی ہو اس کام پہ کوشش کرے کہ یہ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں لوگ, پاکستان کی بات کرو تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں, فائنینشیل کریں. یہ نہ کریں کہ جناب ان کی پینٹنگ جو ہے جی وہ ہم بکوا دیں گے جی آپ کی حال میں لگ جائے گی, فلاں ہوٹل والے کو کہیں گے. نہ حکومت کو چاہیے. اچھا اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی خوبصورت بات ہوگی کہ حکومت نے ان کے لیے فنڈ بھی ریز کر دیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ایئر بھی ہمیں پیسے بھجوائے ہیں گورنمنٹ, لیکن اتنی چھوٹی اماؤنٹ تھی کہ میں بتا بھی نہیں سکتا آپ کو کہ وہ آپ لے لیں. آپ چونکہ آرٹسٹ ہیں جی, آپ ادھر سے ہیں, ریموٹ سے ہیں, تو اس طرح سے وہ کرونا کے شروع میں بھی انہوں نے بھجوائے تھے. ابھی پھر ایک ان کی کس چھوٹی سی آئی ہے جو یہ آپ کے یہ کلر تو آ ہی جاتے ہیں, کلرز آ جاتے ہیں جی, یا بجلی کا بل دے سکتے ہیں جی, بس اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے. تو گورنمنٹ کا یہ جو ہمارے نمائندگان ہیں انہیں چاہیے کہ ان ریموٹ ایریاز میں کوشش کریں, ان سے نکالیں, لوگ کام کریں, لوگ بچوں کو اس طرف لائیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ بڑی برائیاں ختم ہو جائیں گی. جتنے لفنٹریاں اور یہ وہ اور یہ سنیچنگ اور اسٹریٹ کرائمز ہیں, ان کا واحد حل یہ ہے کہ لوگ اس طرف آئیں. آپ مطلب سوچ نہیں سکتے کہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے پنڈ دادل خان میں ادب بہت زیادہ تھا, ادبی تنظیمیں تھیں, مشاعرے ہوتے تھے, یہاں پہ میوزیکل ایوننگز ہوتی تھی. اب کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ فلاں آ رہا ہے آپ تیار ہو جائیں جی, بچوں کو اتنے 50 بندہ لے آئیں وہ تالیاں بجا دے گا, بس اس کے علاوہ نہیں, وہ ترقی نہیں ہو رہی فنی لحاظ سے. چلیں سر, تھینک یو. بہت زیادہ ٹائم ہم نے لے لیا, ابھی پتا تھا کہ آپ نے کہیں جانا بھی ہے کسی فنکشن میں. ویلکم جی, کوئی ایسی شکریہ سر, تھینک یو. آپ کا شکریہ جی, آپ نے مجھے بڑا مزہ آیا ویسے. تھینک یو جی. سن کے اس سے ہٹ کے بھی آف دا ریکارڈ بھی ہم ملتے رہیں گے جب مسئلہ